السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو کلام پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران دشدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے کے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس حفظ کلام پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر جا پہنچے۔ یاد رکھو، یہ کلام پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل و برتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ اللہ کا یہ کلام تمام کلاموں سے افضل و برتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو پھر پڑھنے والے کا کیا مقام کا مرتبہ ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا،
پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس حافظ قرآن کی برکت سے اس 10 آدمی کے اوپر سے جہنم نجات عطا ہوگی۔ محترم حضرات، یہ قرآن پاک وہ عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے اور سر چشمائے زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اون کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کہتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ دوستوں، جب قرآن آیا، جن کا نام جہلائے عرب تھا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہو گیا۔ جس کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا، اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، قوت و طاقت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستوں، قرآن آئے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آئے تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آئے تو روشنی آئی، قرآن آئے تو تاریکی کا فور ہوئی، قرآن آئے تو ساری دنیا کو، ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آئے تو ایمان ملا، توحید ملی، قرآن آئے تو امن و امان و سلامتی آئی، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آئے تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں پھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم دور ملا۔ قرآن آئے تو دوستوں سب کچھ ملا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر سیکھ کے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔